2001 में वजूद में आने वाली एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बड़े अहम ममालिक पूरे रीजन के शामिल है। सरफहरिस्त चाइना का नाम लेंगे, भारत का नाम लेंगे, रूस का नाम लेंगे और नाम लेंगे पाकिस्तान का। इसमें वो रियासतें भी शामिल हैं जो कभी यूएसएसआर का हिस्सा थीं और अब वो इंडिपेंडेंट हैं। क्यों बनाई गई ये शंघाई ताउन तंजीम? इसलिए बनाई गई SCO जिसे कहते हैं कि खित्ते में, इस एरिया में, वो एरिया जहाँ पर रूस पाकिस्तान के साथ जगराफियाई एतबार से कमोबेश जुड़ा हुआ, चाइना जगराफियाई एतबार से जुड़ा हुआ, भारत जगराफियाई एतबार से जुड़ा हुआ। अब मैंने रशिया का नाम लिया, चाइना का नाम लिया और नाम लिया भारत का और पाकिस्तान। गौर कीजिए, ये चारों ही जोहरी तवानाई वाले कंट्री हैं। अब इनकी इकोनॉमिक्स यानी रीजनल इकोनॉमिक्स, अब आप ये कह लीजिए कि रीजनल पॉलिटिक्स, ये सारी चीज़ें, इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, और दूसरी तरफ अगर आप गौर करें तो ये यूरोपीय यूनियन या मगरब की छाती पे मूंग दलने के मुतरादिफ है। अमेरिका तो कभी भी पसंद नहीं करता पाकिस्तान का रूस से ताल्लुक हो। हाँ, औखे सौखे हो कि उसने ये बर्दाश्त किया हुआ है कि पाकिस्तान का चाइना से ताल्लुक हो। जब सी पैक जैसे बंधन में चाइना और पाकिस्तान बंधे हों तो आप पाकिस्तान को और चाइना को सेपरेट कैसे कर सकते हैं? ये वो कड़वी गोली है जो अमेरिका निगल चुका है। अब ये इन दिनों शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस जारी है, शंघाई ताउन तंजीम की। अब वहाँ बैठ के यूरोप क्या सोच रहा होगा और अमेरिका क्या सोच रहा होगा जब चाइनीज प्रेसिडेंट और रशियन प्रेसिडेंट मिले और रशियन प्रेसिडेंट ये बात करता है कि अमेरिका का रवैया रशिया यूक्रेन जंग में न्यूट्रल नहीं था, वाइल ऑन द अदर हैंड चाइना न्यूट्रल था। अब चाइना कितना न्यूट्रल था ये चीज़ों को अलग से देखना होगा, लेकिन देखना ये भी होगा कि क्या रीजन में लोग अपना बिजनेस छोड़ दें। एक स्ट्रेटजी पे गौर कीजिए, और ये स्ट्रेटजी है चाइना की। इस स्ट्रेटजी का आलम ये है कि चाइना भारत के साथ बिजनेस करता है, बड़े पैमाने पे बिजनेस करता है, हमसे कुछ 4-5 गुना ज़्यादा बिजनेस करता है। हालांकि झगड़ा है, तनाव है भारत और चाइना के दरमियान। ताइवान को चाइना मानता ही नहीं, इंडिपेंडेंट समझता ही नहीं। समझिए तो वो अपना हिस्सा समझता है, लेकिन उसके साथ भी तजारत का हुजम भारत से थोड़ा बहुत छोटा है। पाकिस्तान का तो तजारत का हुजम अगर ताइवान को देखा जाए जिसको वो तस्लीम नहीं करता चाइना, भारत को देखा जाए जिसके साथ चाइना का तनाव है, लेकिन रीजनल और इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से चाइना उन दोनों मुल्कों को वैल्यू देता है। रशिया के साथ रशियन और चाइनीज सदूर की मुलाकात जो बाइडन की सेहत पे क्या फ़र्क लाएगी, पेंटागन क्या सोच रहा होगा, बरतानिया क्या सोच रहा होगा, उसके अलावा यूरोपीय यूनियन क्या सोच रही होगी, इसका वक्त और इसका इल्म आने वाले दिनों में महसूस और गैर महसूस अंदाज में सामने आएगा। यहाँ पर एक इम्तहान है हमारे वज़ीर ख़ारजा का, हमारे यंग वज़ीर ख़ारजा का, यानी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का। बिलावल भुट्टो ज़रदारी अब तक कम उम्र होने के नाते पूरी दुनिया में अट्रैक्शन का बायस बने हुए हैं, पुरकशिश है। पहला दौरा उन्होंने 18 मई को किया जब एक फूड सिक्योरिटी की वहाँ पर मीटिंग थी। तो जो सेक्रेटरी खारजा, जिस वज़ीर खारजा आमतौर पे कहा जाता है अमेरिकन, तो उन्होंने बिलावल भुट्टो को इस मौके की गनीमत जानते हुए, जिसका बिलावल भुट्टो को भी ज़ाहिर है वो भी उनकी भी एक रिक्वायरमेंट थी, तो उन्होंने वाशिंगटन DC नहीं बुलाया बल्कि वो खुद न्यूयॉर्क तशरीफ़ लाए और मुलाकात हुई।
وہیں سے فیٹف سے نکلنے اور وہیں سے آئی ایم ایف کے قرضے کی منظوری کی بنیاد ڈلی. یہ ایک پہلی سکسیس تھی. لیکن ایک مزے کی بات بتاؤں، جو میں نے وہ اس تناظر میں بات کر رہا ہوں نا کہ امریکہ کیا چاہتا ہوگا، اس کے احساسات اور جذبات کیا ہوں گے یہ شنگھائی تعاون تنظیم کے حوالے سے، اور جو میٹنگ ان دنوں جاری ہے اس کے حوالے سے. یہی بتا دوں کہ وہاں پہ کوئی شیڈیول تو میٹنگ نہیں ہے بھارتی اور پاکستانی وزیر اعظم کی. سر راہ اگر ملاقات ہو جاتی ہے تو دیٹ از سم تھنگ ایلس. تو اب معاملہ یہ ہے، وہ جو بات دلچسپ بتانے لگا تھا وہ یہ ہے کہ جب ایران جاتے ہیں بلاول بھٹو زرداری، ظاہر ہے پسند نہیں ہے امریکہ کو، ظاہر ہے پابندیاں ہیں امریکن اس پہ، عالمی برادری میں وہ مقام اکنومیکل حاصل نہیں ہے، کرائسس میں ہے ایران لیکن سروائیو کر رہا ہے. تو انہیں کم و بیش روکا جاتا ہے. ایون بلاول بھٹو زرداری کے ایران جانے سے پہلے پاکستان میں مقیم امریکن سفیر سے بھی بات ہوتی ہے، لیکن وہ دورہ کامیاب ہوتا ہے. ٹرکی جاتے ہیں، وہ دورہ کامیاب ہوتا ہے. یہ آسیان فورم پہ جاتے ہیں تو اڑتے اڑتے بنگلہ دیش میں ایک بلاول بھٹو زرداری ایک اچھے جسچر کے لیے ٹرانزٹ رکھ لیتے ہیں. ایئرپورٹ پہ ان کی اطلاعات و نشریات کے منسٹر انہیں ریسیو کرتے ہیں اور ایئرپورٹ پہ ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے، تبادلہ خیال ہوتا ہے، سلام دعا ایک دوسرے کو پہنچائی جاتی ہے. پھر آسیان فورم پہ جا کے ظاہر ہے بنگلہ دیش کے وزیر خارجہ سے بھی ملاقات ہوئی. تو یہاں نیک خواہشات کا پیغام دیتے ہیں، یہ ٹیکٹفلی یہ کھیلتے ہیں. اس کے علاوہ ہوتا یہ ہے کہ جناب بلاول بھٹو زرداری سعودیہ تو صرف یوں سمجھیے کہ عمرے پہ گئے، وہ ایک دورہ ڈیو ہے. اب سب سے بڑا جو معاملہ ہے، پاکستان کے وزیر اعظم کو یو این میں تقریر کرنی ہے، اور ظاہر ہے ایک طرف بلاول بھٹو زرداری بطور وزیر خارجہ ہوں گے تو دوسری طرف ہنا ربانی خان بطور وزیر مملکت برائے خارجی امور ہوں گی. امپورٹنٹ ہے. ہوپ فلی بلاول بھٹو زرداری کی ایفرٹ سے پاکستان از بیک آن ٹریک. ہماری ڈپلومیسی بہتر ہوئی ہے، ہمارے تعلقات یورپی یونین سے، امریکہ سے بہتر ہوئے ہیں. وہ جسچر نہیں لوگوں کو بھولتا. بار بار لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ بلاول بھٹو زرداری پارٹی لائن سے ہٹ کر پاکستان لائن معاف کیجئے گا ریاستی لائن لیتے ہیں. یعنی ایک پروفیشنل ڈپلومیٹ یا پروفیشنل وزیر خارجہ یا خارجہ امور کے ماہر کی طرح بات کرتے ہیں. وزارت خارجہ کے کچھ آفیسر سے ملاقات ہوئی جو پہلے قائل نہیں تھے یا اتنا پسند نہیں کرتے تھے بلاول بھٹو زرداری کو. اب میں نے دیکھا ود دا پیسج آف ٹائم وزارت خارجہ میں سینئر اور جونیئر آفیسرز یہ کہتے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری سیکھتے ہیں، سمجھتے ہیں. جہاں ایک بھاری بھرکم موقف لینا ہوتا ہے، تنتنے کی ضرورت ہوتی ہے، یا جہاں پہ ضرورت ہوتی ہے تم تراکی کی، تو وہاں ان کے ہاں ہوتی ہے پریس کانفرنس میں کانفیڈنس ہے. اگر کسی جونیئر آفیسر نے بھی ملنا ہو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے، وہ ان چیزوں کے قائل ہیں. اب یہی تو وہ باتیں ہیں، یہی تو وہ بلاول بھٹو زرداری کا کرزما سامنے آ رہا ہے جو اس نے اپنے نانا سے یا جو اس نے اپنی ماں سے سیکھا، وہ اپنے ملک کے لیے، ملک و ملت کے لیے وہ استعمال کرے. سیلاب کے لیے اقوام متحدہ کے اگر سیکرٹری آتے ہیں یا جرمنی کی سفیر پاکستان آتی ہیں اس سے پہلے، تو یہ سارے معاملات میں جو پیسہ نکلوانا، یہ ساری چیزیں بلاول بھٹو کی اپنی جگہ ایک محنت کا نتیجہ ہے. لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کڑے وقت میں جب وزارت خارجہ کا قلمدان ملا ہے بلاول بھٹو کو، جب وزارت خارجہ کے آفیسر یا امور خارجہ کے ماہرین کے مطابق ہی انہیں ایک اچھا ساتھ ملا ہے ہنا ربانی کھر کا، جو سابق آپ کو پتہ ہے فارن منسٹر بھی رہی ہیں جب زرداری اور گیلانی دور تھا، جب شاہ محمود قریشی کو فارغ کر کے انہیں بنایا گیا تھا. شاہ محمود قریشی ایک اپنے ٹریکس پہ چلتے تھے جو انہیں پرانی عادت ہے اور اب بھی ہے. جاتے جاتے پھر یہ کہیں گے، اگر تو بلاول بھٹو زرداری
ابھی یو این کے دورے پہ یہ جو شنگھائی تعاون تنظیم ہے، اس والی چیزوں کو اپنی جگہ رکھ کے، ریجن کو اپنی جگہ رکھ کے، گلوبل ولیج کو اپنی جگہ رکھ کے، سارک کو اپنی جگہ رکھ کے، ایشیائی ممالک کو اپنی جگہ رکھ کے، انڈونیشیا، ملائیشیا، سعودیہ، یو اے ای یعنی امت مسلمہ کو اپنی جگہ رکھ کے، عراق ایران کے معاملات کو دیکھ کے، اور جیسا کہ وہ افغانستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ افغانستان کا امن ہماری خوشی، ہماری ترقی اور ہمارے امن کا ضامن ہے، ان سب چیزوں کو لے کے آنے والے دنوں میں کیا اثرات سامنے آتے ہیں؟ مشکل اکنامکس ہے، خارجہ امور ہمارے بہتر ہوں گے تو شاید پھر ڈالر والر نیچے جائے گا۔ ہمیں اس دوروں کے دوران خارجی محاذ پر ہمارے سفیروں کو، سفارتکاروں کو بھی اپنا رول ادا کرنا ہوگا۔ جہاں ملٹی نیشنل کمپنیز کو آپ نے اٹریکٹ کرنا ہے، وہاں اپنی ایکسپورٹ کا حجم بھی بڑھانا ہوگا۔ اچھے ملک بھی ہیں، برے ملک بھی ہیں، آپ اچھوں میں بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ بروں میں بھی اٹھتے ہیں، آپ امیروں میں بھی اٹھتے ہیں، آپ غریبوں میں بھی اٹھتے ہیں۔ چلیں آپ جنت میں نہ صحیح، آپ دوزخ میں بھی نہیں ہیں۔ پاکستان کم از کم مقام اعراف میں تو ہے، معاشی طور پہ بھی، سیاسی طور پہ بھی۔ اور بلاول بھٹو زرداری کو اگر 5-6 ماہ اور مل جاتے ہیں تو کیا رزلٹ ہوگا، اور ان کی سیاست پہ کیا مثبت اثرات اور کیا منفی اثرات ہوں گے، اس کا فیصلہ مستقبل کرے گا۔